کشمیر کے لوگ ہیں خاص کر نوجوان طبقہ بہت ناراض ہے بی جے پی سے، اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار ووٹ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ پتھر سے کچھ نہیں مل سکتا ہے، بندوق سے کچھ نہیں مل سکتا ہے، اور آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو عام خام جیسے پورے ملک کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو، کشمیر میں آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کریں تو کریں کیا؟ تو ان کو لگتا ہے ووٹ ہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ جواب دے سکتے ہو بی جے پی کی ذاتیوں کا۔ بی جے پی بھی جانتی ہے، اپنی پارٹی بھی جانتی ہے کشمیر میں ان کی ضمانت ضبط ہونی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے محبوبہ مفتی کا ووٹ کم کیا جائے، تاکہ جو جماعت جیتے وہ جیتے، پر محبوبہ مفتی نہیں جیتنی چاہیے۔ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں خاص کر نوجوان طبقہ بہت ناراض ہے بی جے پی سے، اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار ووٹ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ وہ نئی دلی کو ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو، جو آپ نے کیا ہم سے، تو کہتے ہیں نا ظلم کا جواب ووٹ کس سے؟ کیونکہ پتھر سے کچھ نہیں مل سکتا ہے، بندوق سے کچھ نہیں مل سکتا ہے، اور آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو عام خام جیسے پورے ملک کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو، کشمیر میں آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کریں تو کریں کیا؟ تو ان کو لگتا ہے ووٹ ہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ جواب دے سکتے ہو بی جے پی کی ذاتیوں کا۔ اس کو ایسا دیکھا جائے کہ جو ایبروگیشن آف 370 ہے اس کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اتنی پرسنٹیج میں بالکل اسی پولنگ کا ہوگا۔ جواب دے رہے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، جو ہمارا جو وعدہ تھا، اس ملک کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس کو توڑ دیا آپ نے، انکانسٹیٹیوشنلی ہم سے کوئی چیز چھینی آپ نے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ سے بہت ناراض ہیں، اور ووٹ کے ذریعے ہم آپ کی جتنی بھی پراکسیز ہیں جن کو آپ سپورٹ کریں ان کو ہرا رہے ہیں۔ مطلب ایک دن پہلے کل کا آپ کا ایک بیان چل رہا تھا کہ کافی تھریٹننگ کی جا رہی ہے کہ ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کو مینس کہ آپ کے لیے ڈالنے کے لیے، ایسا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے ایک تو فتویٰ چل رہے ہیں، جو ایک جماعت ہے وہ فتویٰ دے رہی ہے لوگوں کو کہ بھئی اگر آپ نے مذہبی لیڈر کو، اپنے پیر کو ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو جی آپ پہ طوفان آئے گا، آپ پہ بہت ہی زیادہ برا ہوگا، آپ کے ساتھ اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، جو بڑا بالکل غلط بیانیہ ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے، باقی جہاں تک پیر اور مرشد کا، پیر اور اس کا سوال ہوتا ہے، مرید کا سوال ہوتا ہے، وہ الگ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے بی جے پی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے دوسری جماعت جو وہ چاہتی ہے کہ جو خاص کر پہاڑی طبقے جو ان کے ملازم ہیں ان کو دھمکا رہی ہیں کہ آپ کی پوسٹنگیں غلط جگہ ہو جائیں گی، آپ کا ڈیموشن ہو جائے گا اگر آپ نے فلانی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا۔ تو دونوں طرف سے جو ہے ایک حساب سے چل رہی ہے ان کی جگل بندی، کیونکہ بی جے پی بھی جانتی ہے، اپنی پارٹی بھی جانتی ہے کشمیر میں ان کی ضمانت ضبط ہونی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے محبوبہ مفتی کا ووٹ کم کیا جائے، تاکہ جو جماعت جیتے وہ جیتے، پر محبوبہ مفتی نہیں جیتنی چاہیے۔ کا ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جو آپ نے کہا وہ پریکٹیکلی دیکھنے کو آیا کہ اپنی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بی جے پی، اگر سوال پوچھا گیا کہ آپ بی جے پی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا سپورٹ کرنا ایک ان کی مجبوری ہے، اپنی پارٹی کو بی جے پی کا سپورٹ کرنا اس الیکشن کے اندر بی جے پی کی ایک مجبوری ہے۔ میں نے وہ تو ان سے پوچھ سکتے انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا، وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ آج بی جے پی ایک مطلب کہ ایسی پارٹیز کا استعمال کر رہی ہے، ان کو یوز کر رہی ہے کہ جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جموں کشمیر میں جو ملیٹنسی میں حوالہ کا پیسہ آتا تھا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کون ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، جو کشمیر میں لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق دی جاتی تھی، جو خون خرابہ ہو گیا، جو ہمارے نوجوان اتنے شہید ہو گئے جموں کشمیر کے باہر کے، تو اس کے لیے پیسہ کون لاتا تھا اور کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا ملیٹنسی کو زندہ رکھنے کے لیے؟ تو بی جے پی تو اس وقت کچھ بھی کر سکتی ہے محبوبہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے۔ تو محترمہ دوسرے طریقے سے جو پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے ایک سرپنچ کا مارے جانا، ٹورسٹ کے اٹیک، تو یہ کیا ایک الیکشن کو ایک سبورائز کرنے کا کچھ؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس وقت وہ جماعتیں بھی فیلڈ میں ہیں جنہوں نے حوالہ کا پیسہ لایا ہو، ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، ان کے کانٹیکٹس ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں پولنگ کم ہونی چاہیے، خاص کر ساؤتھ کشمیر میں جہاں سے میں لڑ رہی ہوں وہاں پولنگ کم ہونی چاہیے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے بی جے پی ایسی جماعتوں کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہے۔
तो मोटो में ये चीज़ है कि आप एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडर, जैसा कि ये आवाज़ थी इस बार 400 पार, तो अब क्या आपको लग रहा है कि तकरीबन लास्ट फेजेस अब होने जा रहे हैं इलेक्शन के, 4 जून को नताइज भी हो जाएंगे, तो ये जो सिनेरियो अभी तक आपकी नज़र में, आपकी इंटेलिजेंसिया में क्या बोल रहा है कि आने वाला वक्त क्या हो? मुझे लगता है ये इलेक्शन में लोग जो हैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि कहीं हमारा संविधान खत्म ना किया जाए, क्योंकि जो 400 पार बीजेपी बोलती है, लोग भी ये सोच रहे हैं क्यों 400 पार, अगर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, 400 पार क्यों कह रहे हैं। और कई बीजेपी के लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए कि जब हमारे पास 400 सीटें होंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो मुझे लगता है वो एक मैसेज चला गया, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं। अब दूसरा सवाल है कि ईवीएम्स के साथ जो फाइनल जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा उछाल दिखा रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों ने फैसला किया है कि बीजेपी को 400 सीटें नहीं देनी है, ये संविधान खत्म करेगी, रिजर्वेशन खत्म करेगी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।